ذات ولی اللہ ہونے کے باوجود فرماتے ہیں میں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھی ہے۔ گارنٹی سے کہتا ہوں آپ چڑیا مینار پاکستان سے پھینکے نا وہ لینڈ کر جائے گی، بزرگ نہیں لینڈ کرے گا، تاکہ جب وہ زمین کے قریب پہنچنے والے ہوں تو فوراً پہلے ولایت سے توبہ کریں، پھر بٹن دبا کے جان تو بچا لیں۔ صحابہ تو اولیاء اللہ کے سردار ہیں، وہ دوسرے محلے سے اڑ کے نہیں مسجد نبوی میں آ سکتے، ویسے جو نمازیں نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا وہی اڑتے ہیں۔ تو مجھے میرا بیٹا کہتا ہے کہ بابا جان یہ درس تو بڑا اچھا تھا لیکن یہ 8 قرآن کس طرح کوئی پڑھ سکتا ہے روزانہ؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی شخص میں تم میں سے استطاعت ہے کہ وہ رات میں تہائی قرآن پڑھ لے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کس میں استطاعت ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن آپ کے اولیاء اللہ تو ایک ایک رات میں 8 قرآن ختم کرتے تھے، فضائل مال میں لکھا ہوا ہے۔ سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں مادر ذات ولی اللہ ہونے کے باوجود فرماتے ہیں میں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھی ہے۔ کتنا عرصہ؟ وہ روزانہ کتنی عبادت کر رہے ہیں، عشاء کے لیے وضو کیا، ساری رات عبادت میں گزاری، صبح فجر ہو گئی۔ فرماتے ہیں 15 سال میں نے اس طرح گزارے، عشاء کی نماز کے بعد اپنے حجرے میں جاتا، کھونٹی ایک گاڑی ہوئی تھی دیوار میں، کچھ بھی سمجھ لیں ہک لگایا ہوا، اس کو پکڑ لیتا اور ایک ٹانگ اٹھا لیتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ سے قرآن پڑھنا شروع کرتا اور اٹھائی ہوئی ٹانگ زمین پر اس وقت رکھتا تھا جب پورا قرآن ختم کر لیتا تھا۔ پرانیاں گلاں، پرانے بانے، ہن بھائی جیننگ دا دور ہے، ادی جیننگ میں کرا۔ تو صحابہ کرام تو کہتے ہیں ہمارے اندر استطاعت نہیں ہے، وہ تو عربی بھی تھے۔ تو یہ اس پہ اگر کوئی اپنی عقل استعمال کرتا ہے کہ 8 قرآن ایک رات میں کیسے کسی نے ختم کر لیے، یہ عقل استعمال کرنا منع نہیں ہے۔ مولوی اس عقل کے اوپر قدغن لگاتا ہے اور نہ یہ دین کو کوشچن کر رہے ہیں، یہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ آپ عقل اس میں بھی استعمال کریں کہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ جس شخص نے 3 دن سے کم میں قرآن ختم کیا اس نے قرآن کا حق نہیں ادا کیا۔ تو یہ روزانہ رات میں پورا قرآن پڑھنا، کہتے ہیں جی امام حنیفہ جو ہیں وہ ایک قرآن دن کے وقت ختم کرتے تھے، ایک رات کے وقت کرتے تھے اور ایک تراویحوں میں، تو 61 قرآن رمضان میں ختم کرتے تھے۔ تو امام حنیفہ کو یہ حدیثیں نہیں پتہ تھیں کہ 3 دن میں بھی قرآن آپ نے کم از کم 3 دن میں کرنا ہے، اور یہ ان کو کہہ رہے ہیں جن کو عربی آتی ہے، جن کو عربی نہیں آتی وہ تو 3 دن میں بھی نہ کرے، بغیر سمجھ کے پڑھ رہے نا وہ۔ اور یہ کہنا روزانہ 8 قرآن ختم کرتا ہے ایک بندہ رات کے اندر، تو رات میں آپ ذرا گھنٹے گن لیں، ہو سکتا ہے وہ 8 یا 24 دفعہ سورہ اخلاص شریف پڑھتا ہو، پھر ٹھیک ہے آپ کے ساتھ 8 قرآن آپ 8 سے بھی زیادہ کر سکتے ہیں۔ آپ 100 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں تو 33 قرآن بن جائیں گے، بن جائیں گے اس طرح کے قرآن۔ تو اس طرح کی عقل استعمال لوگ کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگلے دن میں تبلیغ جماعت کی مسجد میں ظہر کی نماز پڑھ رہا تھا، اس کے بعد تعلیم ہوتی فضائل اعمال سے۔ جب تعلیم ہو رہی تھی تو میں نے بچوں کو پابند کیا ہوا ہے کہ وہ سنا کرو، ظاہر ہے ہم علمی اختلاف اپنی جگہ ہے لیکن دین کی خدمت جو کر رہے ہیں محبت کرتے ہیں۔ اب وہ نہ اس فضائل اعمال میں سے یہی پڑھ رہے تھے، ایک بزرگ روزانہ 3 قرآن پڑھتے تھے، دوسرے 8 قرآن پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ میرا ایک بچہ ماشاءاللہ اس کی عمر آلموسٹ 10.5 سال ہے، دوسرا 9.5 سال کا ہے، وہ بیٹھے ہوئے سن رہے تھے۔ ہم تو ٹگے تھے اس عمر میں، اور ہمارے جو بزرگ تھے وہ بھی اسی طرح ہی تھے۔ ظاہر ہے انہوں نے اتنا تو ان کا انٹلیکچوئل لیول نہیں ہوا کرتا تھا دنیاوی انفارمیشن کی وجہ سے۔ اچھا اب وہ یہ بات جب وہ کر رہا نا تو میں اب دل میں سوچ رہا کہ میرے بچوں نے اگر درس کے بعد مجھے پوچھ لیا کہ یہ کیا کہانیاں کرا رہے تھے تو میں کیا کروں گا۔ اچھا میں بیٹھا ہوتا تو میرے ابا جی نے یہ نہیں سوچنا تھا، اس زمانے میں لوگ اتنے زیادہ عقل نہیں استعمال کیا کرتے تھے، اسی لیے تو تبدیلی نہیں آتی تھی، تو تبدیلی تو اب آئی ہوئی ہے۔ وہی ہوا جی، واپسی پہ موٹر بائک پہ ہم بیٹھے تو مجھے میرا بیٹا کہتا ہے کہ بابا جان یہ درس تو بڑا اچھا تھا لیکن یہ 8 قرآن کس طرح کوئی پڑھ سکتا ہے روزانہ؟ قرآن تو اتنا موٹا ہے۔ اب وہ اس لیے کہہ رہا ہے اس نے قرآن پڑھا ہوا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اسے پتہ ہے یار یہ اتنی موٹی کتاب ہے، یہ 8 دفعہ کیسے ایک رات میں ختم ہو سکتی ہے۔ تو میں نے کہا بیٹا یہ کہانی تھی، کہانی چھوڑ دو، باقی باتیں لے لو۔ یہ اب آپ کو اپنی ینگ جنریشن کو اس اعتبار سے ایجوکیٹ کرنا پڑے گا۔ آپ کی ینگ جنریشن آپ سے پوچھے گی کہ یہ کہانیاں کیوں ہیں۔ اسی طریقے سے جو میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ بنو سلمہ قبیلہ جو ہے وہ مسجد نبوی کے قریب گھر رہ رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کیوں آ رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اتنی دور سے آتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، مسجد کے قریب گھر لیں گے۔ تو آپ نے فرمایا جتنے قدم چل کے آتے تو ثواب ملتا ہے۔ تو
یہ ہمیں کہتے ہیں کہ بزرگ جو ہے ایک مسجد بیت المقدس میں نماز پڑھتے ہیں، دوسری خانہ کعبے میں، تیسری مسجد نبوی میں. تو صحابہ تو اولیاء اللہ کے سردار ہیں، وہ دوسرے محلے سے اڑ کے نہیں مسجد نبوی میں آ سکتے تھے، اور آپ کے بزرگ یہاں انڈیا پاکستان سے جا کے اڑ کے پڑھتے ہیں. ویسے جو نمازیں نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا وہی اڑتے ہیں. ظاہر ہے چونکہ وہ عوام کے سامنے تو نہیں پڑھ رہے ہوتے، تو اس کا جواب یہی دیتے ہیں کہ اڑتے ہیں. ٹھیک ہے، اڑنے والا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. یہ اس طرح کے سارے بزرگ جو ہے نا، ان کو ہم جو ہے نا بوئنگ 747 پہ سوار کریں اور پائلٹ کو کہ تم ذرا پیراشوٹ سے نیچے کود جاؤ، اور جتنے جتنے اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں ان کو جہاز میں سوار کریں ساتھ. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کون سا بزرگ ہے جو یہ جہاز لینڈ بھی کروا سکے. اس کو بھی چھوڑ دیں، جو اڑنے والے ہیں ان کو مینار پاکستان سے پھینک دیں. میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں آپ چڑیا مینار پاکستان سے پھینکے نا وہ لینڈ کر جائے گی، بزرگ نہیں لینڈ کرے گا. تو اس کا مطلب نہیں اڑ سکتا. اے کوڑا ہے میدان چیک کر لینا. کہتے ہیں نا دنیا اولیاء اللہ سے خالی نہیں ہوئی ہے، تو کوئی ایک ولی تو ہوئے گا نا، لے آؤ. اور پاکستان میں تو ماشاءاللہ تھوک کے حساب سے قطب الاقطاب ہیں اور غوث زمان ہیں. جن جن کے اشتہاروں پہ غوث زمان لکھے ہوئے ہیں، کم از کم ان کو تو ایک دفعہ مینار پاکستان کی سیر کرانی چاہیے. لیکن رسک ہے، پیراشوٹ باندھ کے اور طریقہ سکھا کے، تاکہ جب وہ زمین کے قریب پہنچنے والے ہوں تو فوراً پہلے ولایت سے توبہ کریں، پھر بٹن دبا کے جان تو بچا لیں. کیونکہ ہمیں پتہ ہے وہ شہید ہو جائیں گے، اور اس طریقے سے ان کو شہید کروانا اسلام کو مطلوب نہیں ہے کہ آپ ناحق لوگوں کو مروائیں. پیراشوٹ باندھیں ان کو کہ سر اگر آپ اڑ لیا تو آپ کی قسمت، اور اگر آپ اڑ نہ پائے تو یہ بٹن آپ نے دبانا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ گوروں کا بنایا ہوا پیراشوٹ آپ کو بچا لے گا. آپ کی کرامت آپ کو نہیں بچا پائے گی، سب کا نہیں ہے. تو یہ عقل استعمال کریں میرے بھائیوں، ورنہ آخرت میں معاملہ بہت سخت ہونے والا ہے. دنیا کا عذاب کتنا عرصہ آپ مطلب بھگتیں گے. اب تو لوگوں میں ٹالرنس ہے، اب لوگ جرت نہیں کرتے. آپ اسلام آباد میں جا کے دیکھیں، ہر طرح کے لوگ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور یورپ امریکہ میں دیکھیں سانس نہیں کوئی اونچا لیتا. بریلویوں کی مسجد ہے، کوئی ٹکی رکھ کے بھی نماز پڑھے دوسرے نے کچھ نہیں کہنا. دیوبندیوں کی مسجد میں شیعہ نماز پڑھے، شیعہ کی مسجد میں دیوبندی پڑھے، اہل حدیث، کوئی ایک دوسرے کو ایسے دیکھتا بھی نہیں. اس کو پتہ میں میرا ویزا کینسل ہو جائے گا. یہ سارے عاشقان رسول ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے ایک جاننے والے بزرگ ہیں، فرحان بھائی کے ملے دار ہیں، اور جوجی صاحب بڑے کٹر تھے بزرگوں کے ماننے والے. وہ کہیں عراق میں تھے ان دنوں میں، جن دنوں وہ بمباری امریکہ کی شروع ہوئی، تو اس میں کئی مزار بھی بمباری میں یعنی وہ آپ کے نزدیک شہید ہو گئے، ہمارے نزدیک وہ گر گئے. تو وہ کہتے ہیں میں نے ادھر سوچا کہ ہم پاکستان بیٹھ کے ان بزرگوں کو پکار رہے ہوتے ہیں اور یہاں ان سے اپنے مزار نہیں سنبھالے جا رہے، وہ امریکہ نے توڑ دیے ہیں. تو یہ چیز ان کو کلک کر گئی عقل استعمال کرنے سے. تو یہ عقل والوں کو جو یہ پھر صوفیاء نے بھی دیکھیں کیسے شعر کہے، عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل والے انجے ہی عمرہ گالیاں. کہتے ہیں عقل نہیں استعمال کرنی، آپ عشق کے چلے نمبر لے گئے. یہ کیوں کہتے ہیں؟ ان کو پتہ ہے عقل استعمال کی تو پہلے ہماری بزرگی فارغ کریں گے، تو وہ قدغن لگا دیتے ہیں. جبکہ اسلام پوری بنیاد ہی عقل پہ رکھتا ہے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی ان سے فرما دو علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے. انما يتذكر اولو الالباب، نصیحت صرف عقل والے قبول کرتے ہیں. پھر کافروں کی جو سب سے بڑی خامی آئی ہے قرآن میں وہ یہی ہے، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. سورۃ الملک میں کافر کہیں گے دنیا میں ہم نے اگر بات سن لی ہوتی اور اپنی عقل استعمال کی ہوتی تو آج ہم دوزخ میں نہ ہوتے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اقرار کر لیا. فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، لیکن پھٹکار ہے دوستوں پہ. عشق دے چلے تو نبی علیہ السلام نے زمانے نہیں نمبر لے سکے. ابو داؤد میں حدیث ہے، ابن ماجہ میں، ترمذی میں، ایک شخص آیا نبی علیہ السلام کو سجدہ کیا. آپ نے بات سر اٹھائی کیا کر رہا ہے؟ کیا یا رسول اللہ میں کوفے گیا تھا، ہیرا نامی شہر ہے وہاں پہ، وہاں میں نے دیکھا لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں تو آپ کو کیوں سجدہ نہ کریں؟ عشق، محبت، اجتہاد، قیاس نو لے کے بیٹھے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو عورتوں سے کہتا اپنے خامدوں کو سجدہ کرو اس حق کے سبب جو اللہ نے دیا ہے. یہ آخری حصہ حدیث کا تو مشہور ہے، پہلا حصہ ہی نہیں ہے، اس میں کہانیاں ختم ہونی تھی. تو علم والے دیکھ لیں. اچھا نبی علیہ السلام کو قرآن میں کیا حکم ہے کہ آپ دعا کریں اللہ میرے عشق و سرور اور وجدان میں اضافہ کر دے یا میرے علم میں اضافہ کر دے؟ قل رب زدنی علما.
انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی خشیت اور معرفت صرف اہل علم کو ہے۔ قرآن بات علم کی کرتا ہے، مولوی علم کا دشمن ہے جی اس کے ایسے عقل کا دشمن ہے، اور پھر وہ کہے گا پھر میں اس پہ یہ کہتا ہوں عقل نہ ہوئے تو موجہ ہی موجہ، عقل ہوئے تو سوچا ہی سوچا۔ اصل میں ان کی اپنی عقل کوئی نہیں ہے۔ وہ اگر ایک بلی کی دم کٹ جائے نا، وہ کہتی ہے کہ باقیوں کی بھی کٹ جائے، ان کی اپنی عقل ماری ہوئی ہے اس لیے موجے مار رہے ہیں۔ جی یہ جب مریں گے تو ان کو پتہ چلے گا عقل اس کام کے لیے نہیں تھی گی۔ اور دنیاوی معاملات میں ماشاءاللہ عقل پوری کام کرتی ہے ان کی۔ دین کے معاملے میں آپ پہ قدغن لگاتے ہیں، عقل استعمال نہیں کرنے۔ کیوں؟ عقل آپ استعمال کریں گے تو آپ ان کے لیے چیلنج بن جائیں گے، لوگ تو پوچھیں گے۔ یہ عقل استعمال کی تھی نا حضرت سلمان فارسی نے، تو حضرت عمر سے کہا تھا کہ بھئی تمہارا خطبہ نہیں سننا، پہلے یہ بتاؤ یہ لباس کہاں سے سلوایا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ایام جب آتے ہیں تو آپ ممبروں سے یہ اکثر واقعہ سنتے نہیں ہیں؟ جی او جی حضرت عمر سے تو بڑے مجمع میں ایک بندے نے پوچھ لیا تھا، تو انہوں نے کہا مال غنیمت میں ہر بندے کو ایک چادر ملی تھی، میرا واقعی قد لمبا ہے، میرے بیٹے عبداللہ نے مجھے دوسری چادر دی، میں نے لباس سلوا دیا۔ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا تھا کہ اب تم حکم دو، تمہاری اطاعت کریں گے ہم، کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم تمہاری کریڈیبلٹی لوز نہیں ہوئی۔